میں نے ابھی کیا آپ کو دوسرا پوائنٹ دیا کہ تکبر جو ہے وہ ہلاکت پیدا کرتی ہے. اور یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا ابھی بھائی صاحب نے کیا پڑھا؟ ہلاکت سے پہلے تکبر، پرائڈ جو میرے بھائی میری بہن تیرے اندر پایا جاتا ہے اس سے ہلاکت پیدا ہوتی ہے. اور زوال سے پہلے خود بینی، اپنے آپ پر غور کرنا. ایک مثال بائبل میں سے آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، ایک ایسی شخصیت کی جس نے تکبر سے ہی اپنے آپ کو اجڑوا لیا تھا، اور وہ تھا ابلیس، لوسیفر. یسایہ کا صحیفہ نکالیے میں سے. اس نے تکبر کیا تھا. یسایہ 14 باب اس کی 12ویں آیت. یہاں پر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیسا اس نے تکبر کیا اور اس کے ساتھ ہوا کیا تھا. یسایہ 14 باب اس کی 12ویں آیت. Isaiah 14:12. میں پڑھوں یا آپ میں سے کوئی پڑھے گا؟ اچھا جو کرسیوں پہ بیٹھے پیچھے پلیز میرے لیے اونچی آواز سے پڑھیں. یسایہ 14 بلند آواز سے. ہاں کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ جی آگے پڑھتے جائیے 15 آیت تک. تھینک یو ویری مچ. یہاں پر لکھا ہے لوسیفر کے بارے، شیطان کے بارے، جس کو آسمان پر سے گرایا گیا تھا. اے صبح کے ستارے، روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ کیوں تو زمین پر پھینکا گیا؟ کیوں پھٹکا گیا؟ کیونکہ تو نے نافرمانی کی، اور نافرمانی تکبر کے زمرے میں آ کر کی. تیرے اندر پرائڈ، تکبر گھس کے مجھ سے زیادہ خوبصورت، مجھ سے زیادہ ساز بجانے والا، گانے والا، زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں ہے. اور اس نے سجدہ نہ کیا، اور خدا نے اس کو تکبر کے باعث اس کو زمین پر پھٹک دیا. اور پھر آگے لکھا، دیکھو یہاں پر بھی وہی بات ہے. تو اپنے دل میں کہتا تھا، سنیے گا غور سے، میں کی بات آ گئی، میں کی. تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر کیا کر جاؤں گا. پھر کہتا میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا. اگو پھر کہتا ہے اور میں، بولو، اور شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا. اچھا پھر اگو کہتا ہے میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھا جاؤں گا. پھر کہتا ہے میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا تیری ایسی تیسی. تو کیسے خدا تعالیٰ کی مانند ہو سکتا ہے؟ انہیں میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. یہی بات ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ میں وہ. میرے بھائی میری بہن، یسوع مسیح وہاں پر جب کہ بیٹھا ہوا ان کے درمیان وہ یہ واچ کر رہا تھا. لکھا ہے کہ فریسی اس کی طاق میں تھے، لیکن اصل میں یسوع مسیح ان کی طاق میں تھا. وہ ان کو دیکھ رہا تھا، ان کو واچ کر رہا تھا کہ کون صدر سیٹ پر آگے آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. ان کو واچ کر کے صرف اس لیے کہ ان سب کے اندر، کیونکہ فریسی کہ بائبل میں جب ہم یہ انجیل پڑھتے ہیں تو فریسی مختلف سوالات یسوع مسیح سے کرتے ہیں.
اور یسوع مسیح کو تنگ کرنے کے لیے کہ تو سبت کے دن کیا کر رہا ہے, تو معجزے کیوں کر رہا ہے, تو کس کے حق سے کر رہا ہے, تو کس کے نام سے کر رہا ہے, ایسے سوالات سے یسوع مسیح کو وہ تنگ کرتے. لیکن یسوع مسیح تنگ نہیں تھا بلکہ انہی میں بیٹھ کے ان کو جواب دے رہا تھا. کیا کہ تم میں سے اگر کوئی بڑا اپنے آپ کو بڑا بنائے گا تو, اور چھوٹا بنائے گا تو, this is the spiritual principle of the Bible. Amen? Amen? اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی تمثیل میں یسوع مسیح نے ایک اور بات کی. آگے دیکھیے میرے ساتھ لوکا کی انجیل 4 میرے بھائی میری بہن, فریسیوں کی مانند تکبر کرنا چھوڑ دو. فریسیوں کی مانند اپنے اندر پرائڈ رکھنا چھوڑ دیجئے, کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہو میری بہن لو, بڑا بنانا چاہتی ہو تو سونا چھوڑ دو. جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے وہ چھوٹا کیا جائے گا, لیکن جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے وہ بڑا کیا جائے گا. ایک دفعہ شاگردوں نے یسوع مسیح سے آ کر کہا, اس نے کہا کہ شاگردوں نے پوچھا آپس سے لڑ گڑ پائے کہ بائبل سے لکھا ہے آپس سے تھوڑی جی اینجی منہ ماری ہوگی. انہوں نے کہا ہمارے میں سے بڑا کون ہے؟ یہ شاگردوں نے یسوع مسیح سے آ کے کہا. بڑے اپنے بچے انگور شاید لڑ گڑ پائے سے. اس نے کہا کہ ہمارے میں سے بڑا کون ہے؟ یسوع مسیح ہمیں بتا. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح ایسے کیا, اس نے یہ بچہ دیجیے اس نے گیا, اس نے بچہ پکڑا اور اس سے پتا شاگردوں کو کیا کہا, جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند بنائے گا وہی بڑا کیا جائے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو. آگے ایسا نہیں کیا. جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو چھوٹا بنائے. آپ چھوٹا کیوں؟ شاگردوں نے تھینک یو ویری مچ چلتی ہے. اچھا میں ہیڈ ایک نہ بولے تھینک یو. کیوں کہا؟ کیونکہ بچے کی نیچر یہی ہے جو بھی آپ نے دیکھی, باپ کی گود میں ہے, سکون سے. انہوں کو آنکھ نہیں پتا اسی لگا ہے, گرمی ہے, سردی ہے, کچھ نہیں. سڑکوں پہ جاتے ہوئے دیکھو موٹر سائیکل گاڑیوں میں بچے ماں کی گود میں لیٹے ہیں. مائیں سم ٹائم خدا نہ خواستہ کوئی ٹکر ہو جاتی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو, بچے کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ماں یا باپ اس کو اپنی بازو میں چھپا لیتا ہے. اچھا بچہ ناراض ہو گئے نا تو کوئی 10 50 100 کا نوٹ بخاؤ تو راضی ہو جاتا ہے. This is the nature of a child. بچہ کو ناراض ہو جائے, یا آپ کو چاکلیٹ یا آپ کو اس کی من پسند چیز دے دو وہ راضی ہو جاتا ہے. یہ نیچر ہے بچے کی. بڑا ناراض ہو جائے تو کتنی دیر بعد مان رہے دسو بڑے ہو سالوں سال مرن تک مر گئے میں نہیں جاتا. وہ کہنا یار تیرا برا ہے, تیرا جانا ہے, تیری دیکھ بنتی دینا, وہ جائے جی دفعہ ہو گئی, میں ساری زندگی نہیں ملیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑوں کی نیچر ہے. ہم ناراض ہو تو شاید سالوں سال ہم ملنا پسند نہیں کرتے. ایک خون ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے ایک دوسرے کو ملنا پسند نہیں کرتے. This is the nature of adults. بچوں کی نیچر کیا ہے؟
بچوں کے اندر کوئی ناراضگی نہیں پائی جاتی. ناراض ہو بھی جائیں تو چھوٹی موٹی چیز سے وہ پھر مان جاتے ہیں. بچوں کی سی نیچر ضرور رکھو لیکن بچوں سے جیسے بنو. پھر آگے یہاں پر ایک اور بات کہ یسوع مسیح نے تمثیل میں آگے کہا کہ دعوت میں اسی کے آگے لکھا ہوا ہے. پھر اس نے 12ویں آیت آخری آیت پڑھوں گا پھر اس کے بعد ہم ختم کریں گے. ایک ضروری بات, آپ کو دعوت پر بلایا جائے تو کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ دعوت تھی نا یسوع مسیح کی فریسیوں کی طرف. ہلو کیا تھی, کہاں گیا تھا, کہاں گیا تھا, فریسیوں سرداروں کے پاس دعوت تھی. وہاں پر اس نے ایک تمثیل گئی, اسے کہیں پھر 12ویں آیت سے لوکا 14:12 آیت, پھر اس نے اپنے بلانے والے سے بھی یہ کہا کہ جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے. اور یہ اکثر ہمیں بات یہ ڈالی گئی ہے, یہ ہمارے اندر ہے. اچھا انہیں سانو ڈنر تے بلائے سن اسی بھی کرنا ہے, انہیں سانو بلا کے دیکھو سانو سوٹ بھی دیتے سن. بیبیاں دی اکثر گل ہوندی ویکھو میں نو چوئی لے کے گئی سن, ہاں نویں ہوتا ہے نا شادی کے بعد جو کھانے دانے انہیں سانو فلاں کپڑے دیتے, شادی پہ یہ دے دیا, اسی یہ نہ دینا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. یہاں پہ لکھا ہے تا نہ ہو کہ تیرا بدلہ ہو جائے. اس کا کچھ فائدہ نہیں, کچھ لینا دینا نہیں. یہ پرائڈ سے ہٹ کے دوسری طرف آیا ہوں میں. کیا ہے, بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں کو, لنجوں کو, لنگڑوں کو, اندھوں کو ان کو بلا. کیوں ان کو بلا؟ اور تجھ پر برکت ہوگی کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں, اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا. ہلیلویا ہلیلویا. اچھا اسی شکر گزاری بھی کرنے ہیں. ہم جب کوئی نیوز بھی بانٹنے ہیں, ایسے ایگزامپل بہت ساروں نے یہ کیا ہوگا, اسی دیچیاں پہلا پڑھ لیتے ہیں. اچھا سویل بھی تو لہذا کرنا باقی بھی لینے ہیں. ہاں بریانی بھی اچھی اچھی بوٹیاں کھڑ کے اسی رکھ لینے ہیں. کیا ہے, what is this? شکر گزاری دے رہے, is this your thanksgiving? اپنے لیے اچھی بوٹیاں پہلے نکال لیں, اچھا مال پہلا سیٹ پہ کر لیے. This is not thanksgiving. لیکن جب تو ضیافت کرے تو غریبوں کو, لنجوں کو, اندھوں کو, لنگڑوں کو ان کو بلا. اور آگے پھر وہ تمثیل ہے ساری کہ جو نہیں آئے شہر کے کوچوں میں جاؤ, بازاروں میں جاؤ, ایسے لوگوں کو بلا کے لاؤ. تو میرے بھائی میری بہن, آج صبح آپ کے لیے میسج یہ ہے, آج صبح آپ کے لیے یہ پیغام ہے. ذرا بچوں کو کنٹرول کیجیے, صرف 2 منٹ اور لوں گا. پیغام یہ ہے کہ اپنے تکبر سے باہر آؤ. اینڈ وہ the key words کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا چھوٹا کیا جائے. جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ, دنیا کہتی ہے آگے چل آگے چل آگے چل, لیکن کلام کہتا ہے اگر بڑا بنا تو پہلے چھوٹا بنا سی, کیونکہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ نہیں پتا کیا ہے. جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی, وہ زیادہ میں بھی دیانتدار ہے. اپنے آپ کو چھوٹا بنانا سیکھیے. میں اکثر پہلے بھی 1-2 مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں. اگر یہاں پہ کسی بھائی کو یا بہن کو کہتا کہ جا جا تو بچہ ہے, کیا ری ایکشن ہوگا؟ بھائیو آپ بتاؤ. ادھر جلدی سے, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. پاکی شاہ والی ٹیم ذرا ریڈی رہے. آپ کو اگر
کوئی رستے میں جاتے کہتے تو بچہ نہیں جا پہلا پیدا ہو گیا کیا کرے یہ گانے لگا دوں سن لیا اور بہنوں میں سے تھینک یو ویری مچ اور بہنوں میں سے اگر کہا جائے تو کیا بچی تو کاک نہیں پتا کیا کہیں گے برا لگے گا لیکن کلام کیا کہتا ہے بڑا بننے چاہتے ہو تو اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ اپنے اندر سے میں والی بیماری کاٹ دو میں والی بیماری نہیں ہونی چاہیے کہ میں نہیں ہوں کلام کی باتوں کو اپنے اندر لیجیے سیکھیے اور ان کو اپنے اندر خدا ہم اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے